جب ناپاکی کے دن مکمل ختم ہو جائے. لیکن جہاں تک مرد حضرات کا معاملہ ہے اور وہ 3 اسباب کا معاملہ جو مردوں اور خواتین دونوں میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے نہا لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں ناپاک لوگ ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے ہیں. لہذا جن لوگوں پر بھی غسل واجب ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اول فرصت میں غسل کر کے پاکی حاصل کر لیں تاکہ گھر سے رحمت کے فرشتوں کی دوری ختم کی جا سکے. اور ایک مسئلہ یہ کہ جن لوگوں کو نہانا ضروری ہے، فرض ہے، ان لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں پر غسل فرض ہوتا ہے ان لوگوں کا مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا اور اسی طرح قرآن مجید کا زبانی یا دیکھ کر پڑھنا، اسی طرح کسی آیت کا لکھنا، اور اسی طرح جس پیج پر جس صفحے پر آیت وغیرہ موجود ہو وہاں آیت کی جگہ کو چھونا، اور اسی طرح ایسی انگوٹھی کہ جس میں قرآن مقدس کی کوئی آیت یا اس کے الفاظ لکھے ہوں، جیسا کہ بعض لوگ حروف مقطعات کی نقش کردہ انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں جس میں الف لام میم ہا میم اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن مقدس کی آیتیں ہوتی ہیں. تو جن لوگوں پر غسل واجب ہے، فرض ہے، وہ لوگ ایسی انگوٹھی بھی نہیں چھو سکتے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے حرام ہیں جن لوگوں پر غسل کرنا واجب ہے. بغیر غسل کیے وہ مسجد میں چلے جائیں گے تو حرام کام ہوگا، طواف کعبہ کریں گے تو حرام کام ہوگا، قرآن مجید چھوئیں گے تو حرام کام ہوگا، قرآن مجید زبانی پڑھیں گے تو حرام کام ہوگا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں گے تو حرام کام ہوگا. ایسے ہی تعویذ میں قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی چھوئیں گے تو حرام کام ہوگا. انگوٹھی پر آیت نقش کی ہوئی ہے اسے چھوئیں گے تو بھی حرام کام ہوگا. لہذا جن پر غسل فرض ہے انہیں چاہیے کہ اول فرصت میں غسل کر لیں، پاکی حاصل کر لیں، پھر وہ یہ سارے کام کر سکیں گے. اب ایک مسئلہ یہ گھروں میں پیش آتا ہے کہ اگر کبھی کبھار اگر غسل فرض ہے اور اتفاق ضرورت ایسی پڑ جائے کہ قرآن مجید کو ہٹانا ہو یا کوئی سورے کی کتاب ہو، کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہوتی ہیں، سورہ ملک، سورہ یاسین اور ایسی کچھ وظیفے کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں قرآن مجید کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، تو خواتین کو بھی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں اگر ان کو ہٹانا ہو تو کیا کریں. تو کرنا کیا ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ ایسا کپڑا کہ جو نہ قرآن مجید پر لگا ہوا ہو اور نہ ہی وہ ہمارے اپنے جسم سے جڑا ہوا ہو، ایسا کپڑا کہ جو نہ ہم سے اٹیچ ہو نہ قرآن سے اٹیچ ہو، کسی سے بھی اٹیچ نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، ایسے کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید یا سورت کی کتابیں وغیرہ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. تو شرط وہی ہے کہ وہ کپڑا ہمارے جسم سے بھی نہیں لگا ہونا چاہیے اور اسی طرح وہ کپڑا قرآن مجید سے بھی پہلے سے جڑا ہوا نہ ہو. اگر کپڑا نہ قرآن سے جڑا ہوا ہے نہ آپ کے جسم سے جڑا ہوا ہے، ایسے کسی کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے آپ قرآن مجید وغیرہ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور چھوٹا سا کہ جن پر غسل فرض ہوتا ہے وہ تو نہ قرآن چھو سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جن پر غسل فرض نہ ہو، صرف وضو کی ضرورت ہو، بے وضو انسان، ایسا انسان کیا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
وضو ضروری ہے اور جو شخص باوضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسا انسان زبانی یا دیکھ کر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن چھو نہیں سکتا۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا، جیسے کسی بورڈ پر یا دیوار پر یا کسی پوسٹ میں یا کسی جو ہے توڑے وغیرہ میں قرآن شریف کا کوئی سورہ لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ باوضو نہیں ہیں، بے وضو ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ قرآن توڑے وغیرہ میں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل میں موجود ہے، موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن جو فزیکل ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سافٹ ویئر کو آپ چھو سکتے ہیں کیونکہ سافٹ ویئر میں اور آپ میں بیچ میں اسکرین ہائی ہو جاتا ہے، بیچ میں ایک ہائی اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو جہاں کہیں قرآن شریف، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اگر غسل فرض ہے تو بھی اگر وہ چاہے تو کسی کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کو چھو سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو جو موبائل میں جو قرآن شریف موجود ہوتا ہے اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن شریف ہارڈ ویئر جو مطلب ہارڈ ڈسک کے لیے میموری میں، موبائل کی جو میموری ہے، ہارڈ ڈسک ہے، میموری ہے، اس کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے، وہاں تک ہماری انگلی نہیں جا سکتی ہے۔ ہم جس کو چھوتے ہیں وہ اسکرین ہے، تو اسکرین میں اور قرآن میں اور ہم نے بیچ میں اسکرین جو ہے ہمارے میں، ہم نے اور قرآن میں اسکرین ہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بے وضو ہے تو موبائل میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ جو فزیکل قرآن ہے، قرآن شریف کے جو نسخے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے قرآن کو بے وضو انسان نہیں چھو سکتا ہے۔ پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، صرف آپ کا وضو ٹوٹا ہے، وضو فرض نہیں ہے، وضو ٹوٹا ہے، آپ قرآن شریف زبانی بھی پڑھ سکتے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف چھو نہیں سکتے۔ اچھا، اسی طرح قرآن شریف کے ٹرانسلیشن، ترجمے کا بھی یہی حکم ہے۔ جو حکم قرآن شریف کا ہے کہ قرآن شریف کو آپ نہیں چھو سکتے، اسی طرح قرآن شریف کے ٹرانسلیشن کو بھی آپ چھو نہیں سکتے ہیں اگر بے وضو ہیں تو اور اسی طرح ٹرانسلیشن کسی بھی زبان میں ہو، اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کو چھونے کا حکم وہی ہے جو قرآن کو چھونے کا ہے۔ ترجمہ اردو میں ہو، فارسی میں ہو، ہندی یا انگلش میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کے چھونے کا، اس کے احترام کرنے کا، اس کی عزت کرنے کا حکم وہی ہے جو قرآن شریف کی عزت کرنے اور چھونے کا حکم ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ اس باب سے، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ لوگ جن پر غسل فرض ہے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، تو کیا وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ وظیفے، درود شریف وغیرہ، کیا کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن پر غسل فرض ہے یا جو ناپاکی کے ایام جن کے چل رہے ہیں، انہیں قرآن شریف پڑھنا تو حرام ہے، لیکن وظیفے جیسے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد، پورا درود شریف، تو درود شریف ہے، اوراد ہے، ورد ہے، وظیفے ہیں، اور ایسے ہی قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی، اسے دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ اسے دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک اسے دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سب اب تلاوت کے حکم میں نہیں آئیں گے، دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے قرآن مجید کی وہ صورتیں، قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا یا وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، خواتین جو ناپاک ہیں اور مرد جو ناپاک ہیں وہ ناپاکی کے عالم میں یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مردوں کو تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مردوں کا معاملہ خواتین سے بہت مختلف ہے، مرد کے لیے کیا ہے، بس جائیں غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، لیکن لیڈیز کے لیے جب وہ ناپاکی کے ایام میں
ہوتی ہے تو ان کا کئی دن کا ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے خاص یہ مسئلہ ہے کہ وہ ناپاکی کے ایام میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اوراد وظائف پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ آیتیں، وہ صورتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ اخلاص، اس میں ایک کام کرنا ہوگا، ان کے شروع میں جو قل ہے، قل اس کو ہٹانا ہوگا۔ ہٹانے کا مطلب ہے کہ آپ قل ناپاکی کے عالم میں قل کو چھوڑ کر اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس اس طرح کر کے یہ پورا اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان صورتوں سے مصیبتیں اور جنات کے اثرات اور بد نظری کی حفاظت وغیرہ کے لیے سورہ فلق، ناس وغیرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ناپاکی میں کیسے پڑھنا ہے؟ لفظ قل کو ہٹا دینا ہے، قل کو نہیں پڑھنا ہے، قل کو چھوڑ کر پورا سورہ فلق، پورا سورہ ناس، پورا سورہ اخلاص پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئے ناپاکی کے عالم میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ مسائل۔ اور ایک چیپٹر اور چھوٹا سا رہ جاتا ہے نجاست کا۔ نجاستیں ناپاکیاں دو طرح کی ہیں، نجاست غلیظہ اور خفیفہ، دو طرح کی ناپاکیاں ہوتی ہیں۔ نجاست یعنی ناپاکی، ناپاکی دو طرح کی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ بہت سارے لوگوں کو نام تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں نجاست غلیظہ مطلب کالی نجاست اور نجاست خفیفہ مطلب پتلی نجاست۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ کا مطلب وہ گندگی، وہ ناپاکی ہے کہ جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ کا مطلب یہ وہ ناپاکی، وہ گندگی کہ جس کا حکم ہلکا سا ہے، اس میں چھوٹ ہے، اس میں رخصت ہے۔ تو نجاست غلیظہ یعنی سخت حکم والی ناپاکی، نجاست خفیفہ یعنی ہلکے حکم والی ناپاکی۔ اب نجاست غلیظہ کی کچھ مثالیں میں دوں گا اور نجاست خفیفہ کی کچھ مثالیں میں دوں گا، جس سے آپ کا ذہن صاف ہوگا۔ انسان کے بدن سے جو بھی ایسی چیز نکلتی ہے جس کی وجہ سے یا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے یا غسل فرض ہو جائے، اگر ایسی کوئی چیز جو انسان کے بدن سے نکلے جس کے نتیجے میں غسل فرض ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے، تو وہ گندگی، وہ ناپاکی نجاست غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ۔ لہذا اب آپ بتائیں، میں دیکھنا آپ لوگ بھی جاگ رہے ہیں کہ نہیں، اگر انسان کے جسم سے پیپ نکلا، پیپ نکل کر پیپ سمجھتے نا، پیپ سب لوگ سمجھتے ہیں، پیپ اور خون نکلا، پیپ اور خون نکلا، تو یہ نجاست غلیظہ ہے یا نہیں؟ جی ایک ساتھ، باقی لوگ ڈاؤٹ میں نہیں، ماشاءاللہ کئی لوگ سمجھ رہے ہیں جی۔ میں نے خالی اتنا کہا خون اور پیپ نکلا، ابھی بہا نہیں کہا، میں بہا نہیں، اگر بہے گا تو وضو ٹوٹے گا، خالی نکلنا کا مطلب ہوتا ہے دکھنا، ظاہر ہونا، اوپر آنا، ابھی بہا نہیں، تو جب تک باؤنڈری کراس نہیں کرے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر خون، اب میں پھر سے کوشچن بدل دیتا ہوں، اگر خون یا پیپ نکل کر بہ جائے تو یہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے؟ جی غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو انسان کے جسم سے نکلے کہ جس کے نکلنے کے بعد وضو کے ٹوٹنے کی بات کہی جائے، وضو ٹوٹ جائے یا غسل فرض ہو جائے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی میں آئے گا پیشاب، پاخانہ اور جتنا بھی خون وغیرہ ہے وہ سب پورا نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ اچھا ایک مسئلہ، نجاست خفیفہ کی ایک مثال ہے، وہ جانور کہ جن کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور مرغی وغیرہ۔ تو خاص کر چونکہ نجاست خفیفہ کی مثال میں دے رہا ہوں، تو جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، گائے، بھینس، بکری، بیل وغیرہ، ان جانوروں کا
خفیفہ، اس کا حکم ہلکا سا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی ان کا کام کرتے ہیں یا انہیں پالتے ہیں ان کی غلاظت سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ان کی پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ اچھل جایا کرتے، اس لیے شریعت نے ان کے حکم میں آسانی رکھی۔ تو ایک مثال میں نے آپ کو غلیظہ کی دیا، غلیظہ جیسے کہ انسان کے بدن سے کوئی ایسی چیز نکلے جس سے غسل فرض ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ کی ایک مثال میں نے دیا کہ جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، لیکن ان کی جو غلاظت ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے بکری کی نیکڑی وغیرہ، یہ اور یہ گائے کا گوبر وغیرہ، یہ چیزیں یہ نجاست غلیظہ کا حکم رکھتی ہے، تو ان کا حکم سخت ہے، لیکن پیشاب وغیرہ جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی طرح جو حرام پرندے جو ہوتے ہیں جن کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، کوا ہو گیا وغیرہ، تو جو چیل کوا ہو گیا، یہ جو پرندے اوپر اڑتے ہیں ان کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ بھی نجاست خفیفہ ہے، ان کا حکم بھی آسان ہے، سخت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے۔ اب میں آخری بات آج کے سیشن کے حوالے سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے اور نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے۔ نجاست غلیظہ اگر ایک درہم کے برابر، ایک درہم ہوتا ہے جو آج کے دور کا 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو فزیکلی اسے سمجھنا ہے تو آپ اپنی ہتھیلی کو اچھے سے پھیلا دیجئے اور اس کے بعد پانی ڈالیے، تو پانی جتنی جگہ پہ پانی ٹھہر جائے، جم جائے، ایسا پھیلانے کے بعد پانی ڈالیں گے تو جتنی جگہ پہ پانی ٹھہر جائے گا، جم جائے گا، اتنے ایریے کو آپ 1 درہم کا ایریا سمجھیں، 1 درہم کی جگہ سمجھیں۔ تو جو نجاست غلیظہ ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے تو کپڑے کا یا جسم کا پاک کرنا فرض ہوتا ہے، اس حال میں آپ نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ لہذا خون اپنا یا کسی دوسرے کا 1 درہم سے زیادہ، 1 سکے کی مقدار سے زیادہ کپڑے پر یا جسم پر لگ گیا اور اس حال میں آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ پہلے آپ اس خون کو پاک کریں۔ تو یہ خون چاہے آپ کا ہو، اسی طرح کبھی جانور وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کا بھی خون نجاست غلیظہ ہے، تو وہ خون اگر ہمیں لگ جائے گا تو اگر 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو اس کا دھلنا فرض ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ نہیں ہے بلکہ 1 درہم کے برابر ہے، 1 درہم کے برابر، تو اس کا دھلنا واجب ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کا دہرانا واجب ہوگا۔ تو یاد رکھیں اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگ جائے اس کا دھلنا فرض ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر لگ جائے اس کا دھلنا واجب ہے اور اس کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے، 1 درہم سے کم نجاست لگی ہے تو اس کا دھلنا، اس کا صاف کرنا سنت ہے۔ اگر آپ اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے، 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی ہے ایسا کرنا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور نجاست خفیفہ اس کا حکم انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے، تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا، سوال جواب کے لیے ٹائم دینا ہے۔ نجاست سے متعلق 3-4 مسائل اور رہ جاتے ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد ہم نماز کے مسائل 2-3 دن بیان کریں گے۔ پہلے ہمارا ارادہ تھا آخری کے 10 دن زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے، لیکن اگر طہارت کے مسائل بیان ہو جائے اور نماز کے ضروری مسائل پر گفتگو نہ ہو تو اچھا نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ 3-4 دن اتوار تک ہم جو ہے طہارت کے 2-3 مسائل بیان کرنے کے بعد نماز کے مسائل کا آغاز کریں گے، اور پھر آخری کا 1 ہفتہ جو رمضان کا 1 ہفتہ آخری کا ہوگا اس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ اب اگر کسی کو
سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے